بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے موضوع کا عنوان ہے فضیلت فارس۔ سرزمین فارس، جس کو موجودہ دور میں ایران کے نام سے جانا پہچانا جانتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اس کو فارس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور اس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہوا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس اور اہل فارس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جس کو صحیح مسلم کے باب فضل فارس میں ذکر کیا گیا ہے۔ لو کان الدین عند ثریہ لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله، کہ اگر دین اوج ثریہ پر بھی ہوتا تو فارس کا ایک شخص یا اہل فارس اسے وہاں سے بھی حاصل کر لیتے۔ ایک دوسرے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی پر اپنا دست مبارک رکھ کر ارشاد فرمایا، لو کان الایمان عند الثریہ لنالہ رجال من ہؤلاء، کہ اگر ایمان اوج ثریہ پر بھی ہوتا تو یہ وہاں سے بھی حاصل کر لیتے۔ اس حدیث کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں جلد 4 میں ذکر کیا ہے۔ ان مذکورہ بالا دونوں احادیث نبویہ سے ملک فارس یا سرزمین فارس، جسے آج کل کے دور میں ایران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اہل فارس کی فضیلت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جہاں اور جب بھی اہل فارس کا ذکر ہوگا تو وہاں پر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم القدر شخصیت، طویل العمر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ذکر ضرور ہوگا۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت ہستی ہے کہ جو فارس کے ایک مشہور شہر اصفہان، جس کو ایرانی نصف جہان کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ ایک نواحی علاقے سے تلاش حق و حقیقت کے لیے نکلے اور بالآخر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچ کر اس حقیقت کو پا لیا۔ ایرانیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ شہید کربلا سیدنا حضرت امام حسین کی رفیقہ حیات اور زوجہ مبارکہ اور حضرت امام زین العابدین کی والدہ ماجدہ سیدت بی بی شہر بانو رضی اللہ عنہا بھی ایرانی تھی، جو خسرو ایران یزدگرد کی شہزادی تھی۔ اہل بیت کرام اور اکثر صوفیاء و مشائخ کا تعلق بھی اس سرزمین سے رہا، اور ان کے مزارات مبارکہ بھی اسی سرزمین میں مرجع خلائق ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک تہران میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے، جس کو کوہ شیربانو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آخر میں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اور اس نظر کرم سے محروم نہ رکھ جو ان عظیم ہستیوں پر رہتی ہے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔